جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حقیقت پر دیکھا ہے. میری شکل اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اور کی شکل میں شیطان آ جائے اور وہ کہے میں نبی ہوں اور بندہ اس کو مان لے نبی ہے تو وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے, نبی کو نہیں دیکھ رہا. ایسے ہی خضر علیہ السلام کا مسئلہ ہے. وہ تو فوت ہو گئے, ایک انسان تھے, کسی نبی کو اجازت نہیں ہے زندہ رہنے کی, نہ وہ زندہ ہے کوئی, نہ اس کا دلیل ہے. قرآن حدیث میں تذکرہ بیان ہے, کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت. دلیلیں بہت ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مشرک ہیں, ان سے انہوں نے آب حیات میں بنایا تھا اس لیے. ہاں وہ آب یاد رکھاؤ سامنے کہتے ہیں آب حیات. اصل میں یہ لوگ ڈرتے ہیں نبیوں کے اوپر تو موت کا لفظ نہیں بولتے, حالانکہ یہ بغاوت ہے شریعت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ, یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. لفظ موت اللہ نے خود بولا ہے نبی کے لیے, نبی کے موسیٰ یعقوب علیہ السلام کے لیے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ. لفظ میت, ان پڑھ سے ان پڑھ کو پوچھو میت کسے کہتے ہیں, جن کی روح نکل جائے. نبی کو فرمایا. نبیوں کو موت آنا یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی, اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جو کہتا ہے وصال ہوا, یہ ہوا, یہ ہاں جی پردہ فرما گئے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سیانے بنتے ہیں. اللہ کی بات جو وحی الہی ہے اس کو بیان نہیں کرتے اور اللہ سے زیادہ احترام کرنے والے بنے پھرتے ہیں. اگر یہ نبی کی شان کے خلاف ہوتا تو اللہ قرآن میں بیان ہی نہ کرتا. وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ, یہ سارے لوگ کل من الصالحین, نیکوکار تھے. تو نبیوں کے پیچھے لگو. ان کی نیکی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کرو. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ, یہ بھی نبیوں کے نام ہیں. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر, اس دور کے جہانوں پر, قرب و جوار میں سب پر فضیلت دی. تو سب سے زیادہ برگزیدہ اور فضیلت والے لوگ اللہ کے ولی انبیاء ہیں. وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ ہیں اور ولی ہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, پھر ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی اولادوں سے, وَإِخْوَانِهِمْ, ان کے بھائی بندوں سے, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ, ہم نے چن لیا ان کو اور سیدھے راستے پر لگا دیا, توحید پر. اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, صراط مستقیم کے اوپر چڑھا دیا. یہ انبیاء کی اولادیں, ان کے آباء و اجداد, ان کے بھائی, ان کو چنا اور سیدھے راستے پر لگا دیا نبیوں کی وجہ سے. نبیوں کی محنت اور برداشت اور استقامت اور ایمان توحید پر قائم رہنا, اس کا اثر اور رزلٹ ہے کہ اللہ نے ان کے خاندانوں کو بھی سنوار دیا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ نبیوں کی لائن پر چڑھو. یہدی بہ من یشاء من عبادہ, اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. کس کو اللہ چاہتا ہے؟ جو لینا چاہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کاوش کریں گے ہم ان کو راستہ دکھا دیں گے. بس یہ کوئی منطق اور سائنس نہیں ہے, سمجھنا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر وہ نبی بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے, لحبطہ ضائع ہو جاتے, عنہم ان سے, ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے. تو جو نمازیں, ذکر اذکار, توبہ استغفار, جہاد, صدقہ خیرات, احسان تعاون جو انہوں نے کیا تھا سب پر سہاگا پھیر دیتے, ملیا میٹ کر دیتے. شرک سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے, کفر سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے, ارتداد مرتد ہونا سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے. اور توحید یہ اعمال کو بچاتی ہے, شرک اعمال کو برباد کرتا ہے. تو توحید پر قائم رہو, تمہاری ساری نیکیاں قائم رہیں گی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو ایک تو کتاب دی, یعنی تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم و موسیٰ, اور یہ قرآن انبیاء اور رسول کو. والحکم, اور قوت فیصلہ دی. قوت فیصلہ یعنی جج بن گئے, لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں. ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا جج ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس سے اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرواتے ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر نبیوں کے حالات و واقعات سننے کے بعد بھی قریش مکہ
اگر نبوت کا انکار کرتے ہیں تو کر لیں انکار، پھر ہم یہ کریں گے قد وکلنا بہا قوما، یہ اعزاز اور سعادت ہم نے کسی اور قوم کو دے دی ہے، ان کو دی تھی انہوں نے نہیں لی۔ اہل مکہ کو کفار کے قریشیوں سرداروں کو کہا تھا مان لو یہ سرداری سعادت اعزاز نبیوں والی لین اس پر مان لو تو تمہیں ملے گی سرداری، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، قد وکلنا بہا قوما، ہم نے ایسی قوم کو دے دیا ہے یہ سرداری، لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کون ہے؟ انصار اور مہاجرین، جنہوں نے دین کو دل کے تھا گہرائیوں سے سینے میں لگایا اور اس پر عمل ہوئے، عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ یہ پیچھے بھی سورۃ مائدہ میں بھی ایک آیت آئی ہے، اس کا مطلب معنی بھی یہی ہے کہ جو مرتد ہو جائے گا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کی جگہ پر نئی قوم لے آئیں گے۔ تو جو بندہ یہ سمجھے نا کہ میری وجہ سے دین کا فائدہ ہوا ہے، یہ مسجد ہے، یہ جہاد ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ نیکوکار جو کام ہوئے ہیں تو میری وجہ سے ہوئے ہیں، وہ یہ غلط فہمی میں ہے۔ وہ سمجھے اللہ نے مجھے سعادت دی ہے اور اللہ اس کو قبول کر لے۔ بلکہ سورۃ حجرات میں ہے غالباً یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے گزارش کرتے ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی اور اسلام کو فائدہ ہوا۔ گویا کہ وہ طریقے سے بتلاتے تھے کہ ہمارا اسلام قبول کرنا اسلام کو کتنا نفع بخش رہا ہے، یعنی احسان جتلاتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں آپ پکھیں دی لین بھی نہیں یا میں لوائی ساری، اور دیوار اور اے سی اور میں لوائے نہیں۔ اچھا تو نہ لو مسجد چڑھ جائے پہ گردوارہ بن جائے۔ اللہ کے بندے تو یہ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی یا اللہ نے مجھ سے کام لے لیا ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان نہ چڑھائیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ تو جس کو اسلام کی خدمت کا کوئی موقع مل جائے، مسلمانوں کی خدمت کا موقع مل جائے، اس کو سعادت عبادت سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دیا ہے، میں کہاں اس لائق تھا نکھٹو کمزور بندہ کہ مجھے اللہ یہ کام لیتا مجھ سے، یہ اللہ نے سعادت بخشی ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا ہے، اللہ نے مجھ سے نیکی کا کام لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ نبی کو کہا ابراہیم، یہ اوپر جو 18 انبیاء کا نام ہے یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ توحید سارے انبیاء اور رسول کی ایک دعوت رہی ہے، اس میں کسی نبی نے اختلاف نہیں کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس یہی لوگوں کو سمجھاتے رہیں اللہ کی بات کرو، اللہ نے پیدا تمہیں اپنی بات کے لیے کیا ہے۔ نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کو فبہداہم مقتدی، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، جیسے انہوں نے دین کے لیے توحید کے لیے اس بات ثابت قدمی استقلال استقامت دکھلایا ویسے تم کرو۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، باقی آپ نے استقامت کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر وقت تمام انبیاء سے آپ افضل ہیں، بلکہ ساری انسانیت سے افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کا فضل کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تواضع آپ میں بہت زیادہ تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا نا یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں پڑے رہے ہیں، کسی نے 7 سال لکھا، کسی نے 10، کسی نے 12، کتنا عرصہ بھی تھا، عرصے سے غرض نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ نے بھیجا جب پیغام، اتنا قیمتی آدمی، جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی تو 2 بندوں نے جا کے بتایا، وہ خواب یہ بتا رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں کہ 7 سالی پڑے گی، سامان سیو کر لو، وقت بہت، جیسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں وقت برا آنے والا ہے، وقت برا نہیں ہوتا، وقت کے اندر تنگی آ سکتی ہے، وقت اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کو گالی دینا حرام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا بادشاہ نے، اتنا یار حکمت دنائی سمجھداری والا بندہ جیل میں پڑا ہے، اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو سیکرٹری رکھ لیتے ہیں اپنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سر دست آنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے اوپر بے جا الزامات لگے ہوئے ہیں، پہلے وہ بتاؤ ان بیویوں کا کیا مسئلہ حل نکلا ہے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو بادشاہ نے پھر اس کو کلیئر کیا، اپنی بیوی کو جھوٹا قرار دیا اور یوسف علیہ السلام کو سچا قرار دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پیغام آ جاتا نا تو میں چلا جاتا بادشاہ کے سفیر کے ساتھ، یعنی میں یہ نہ کہتا کہ پہلے پتہ کرو بیویوں کا کیا حال ہے، کہ جیل کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے نا، تو میں اگر میرے پاس سفیر آ جاتا بادشاہ کا کہ باہر چلے جاؤ، آزادی مل گئی ہے، سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے، تم پاس ہو، کلیئر ہو، آرڈر جاری ہو گئے ہیں، تم بے جا رکھا ہوا ہے، تو میں بغیر تصدیق تحقیق کے چل پڑتا۔ یوسف نبی کو سلام ہے، اس نے کہا پہلے میں نے کلیئر کرو میرا جرم کی میں نے کیوں رکھا جے تھے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے میں بے گناہ ہوں، یہ مطلب تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا تھا، حالانکہ آپ نے اس سے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تواضع تھا، جیسے آپ دین کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے رب نے مجھے توفیق دی، حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ بوجھ اٹھایا ہے، پھر بھی تواضع رکھنی چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر اجرت نہیں مانگتا، جو کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ صرف اللہ کا پیغام ہے، جانوں والوں کے لیے نصیحت ہے جو میں سناتا ہوں، ان هو الا ذکر، یہ صرف ایک پیغام نصیحت ہے، للعالمین، جانوں والوں کے لیے۔ باب مورد دوبارہ سن لو۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، علی قومی، اپنی قوم کے برعکس مناظرہ کرنے کے لیے، نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، کس کے اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آئے اس کے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا پروردگار خوب دانا اور نہایت علم والا ہے، اس کو باریک بینیوں کا سارا پتہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کو یعنی تحفے میں دے دیا، مفت میں دے دیا، بغیر کسی عوض اور معاوضے کے۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہدایت سے نوازا، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت سے نوازا، یعنی توحید سکھائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ پیدا فرمائے، نسل در نسل آگے نبوت چلائی ان کی خاندان اور ان کی اولاد میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان جو کرے گا ہم اس طرح اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور یہ نبی چار، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور زکریا علیہ السلام، کل من الصالحین، سب نیکوکار لوگ تھے۔ انبیاء کی صالحیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر کیوں چلنا ہے، نیکوکار تھے، نیکوکار کے پیچھے لگو۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور یہ چار نبی، وکلا فضلنا علی العالمین، ہم نے ہر ایک کو اس دور کے جہانوں پر فوقیت دی۔ جس دور میں ہر نبی آیا ہے وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتا اور اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا، اور اس کو سب دنیا والوں پر اس وقت جو زندہ ہوتے ان پر فضیلت ملتی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان انبیاء کے باؤ اجداد، ان سے بھی بندے منتخب کیے دین کا کام کرنے کے لیے، وذریاتہم، ان کی نسلوں سے بھی بندے منتخب کیے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں سے بھی بندے منتخب کیے، واجتبیناہم وہدیناہم، چن کے لیا ہم نے ان سے، چن لیا بعض بندوں کو کام کرنے کے لیے اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہو۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو چلا دیتا ہے ہدایت پر۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ انبیاء اور رسول بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ علماء کہتے ہیں انبیاء تو شرک نہیں کرتے، تو بیان کیوں کیا ہے؟ ضابطہ بنانے کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی، آپ نے فرمایا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہاتھ کٹ جائے گا، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے، ہماری ناک خاک میں مل جائے گی۔ انہوں نے اسامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بیلا بیٹا تھا، اس کو آگے کیا، یار منت ہمارے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینا کفارہ ہدیہ ہم دینے کو تیار ہیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ فرمایا اسامہ تمہیں اتنی جرت کیسے ہوگی؟ اللہ کی حدوں میں شرارت کرنے لگ گیا ہے۔ لو ان فاطمہ تھا بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو ایک عام عورت ہے نا، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ اڑا دیتا۔ یہ کیوں کیا؟ ضابطہ بنانے کے لیے، اگر نبیوں کو رعایت معافی نہیں ہے تو میں کس بات کی مولی ہوں۔
اگر نبی شرک کریں ان کے اعمال برباد ہیں تو میں پیر سید فلاں فلاں میں کیا کر سکوں گا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ان لوگوں کو ہم نے کتابیں عطا کی، قوت فیصلہ دیا، نبوت سے نوازا۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اب اگر کفر یا کافر لوگ، مشرک مکے کے اور باقی لوگ اگر ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، قد وکلنا بہا قوما، تو یہ ذمہ داری ہم نے ایک اور ایسی قوم کو دے دی ہے، لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا انکار نہیں کریں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداھم مقتدی، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اے نبی آپ بھی پیشفل انبیاء اور رسول کے نقش قدم پر چلیں، ان کے طریقے کو سر انجام دیں، یعنی ان کے طریقے پر عمل کریں، ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا، پھر آپ نے فرمایا میں تم سے بھائی ٹکے نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا اجرت کا، ان ھو الا ذکریٰ للعالمین، یہ صرف اللہ کا پیغام ہے جو جہانوں والوں کو اللہ نے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔